ایک ہندو عورت اور مسلمان ڈرائیور کی کہانی۔ فیروز نوکری کے لیے شہر میں اس گھر پر جاتا ہے جو کہ ایک غیر مسلم کا تھا۔ گھر پر پہنچ کر اس نے ڈور بیل بجائی۔ اندر سے ایک لڑکی دروازہ کھولتی ہے۔ فیروز نے اسے آداب کیا اور کہا، فلاں ایجنٹ نے مجھے آپ کے پاس ڈرائیور کی نوکری کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی غصے سے فیروز کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے فیروز کو اپنے گھر کے اندر بلا کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر لڑکی فیروز سے کہتی ہے، ہاں مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، ذرا آپ مجھے بتائیں آپ کون کون سی گاڑیاں چلا سکتے ہیں۔ فیروز نے کہا، میں ہر طرح کی گاڑی چلا لیتا ہوں، جیسے کہ آٹومیٹک کار، مینول کار۔ ویسے میڈم آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ لڑکی نے کہا، میرے پاس ہونڈا سٹی ہے۔ فیروز نے کہا، بہت اچھی بات ہے، میں بہت آرام سے چلا لوں گا، کوئی دقت نہیں آئے گی آپ کو، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میرے پاس کار چلانے کا 8 سال کا تجربہ بھی ہے۔ یہ لیجئے میرا ڈرائیونگ لائسنس دیکھ لیجئے، میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ویسے میڈم اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا مجھے تھوڑا سا پانی ملے گا؟ لڑکی نے کہا، دراصل میں نے واٹر پیوریفائر کو ابھی آن کیا ہے تو اس وقت پانی نہیں مل سکتا۔ اچھا آپ مجھے 2 منٹ کا وقت دیں، میں کال کر کے آتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ لڑکی اپنے گھر کی بالکنی کی طرف جاتی ہے اور اپنے شوہر کو کال کرتی ہے۔ جب شوہر نے کال اٹھایا تو لڑکی کہنے لگی، آپ نے یہ مسلم ڈرائیور میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا مجھے یہ مسلم لوگ ذرا بھی نہیں پسند ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ مجھے کوئی بھی مسلم ڈرائیور ہرگز نہیں چاہیے، میں اس کو ابھی منع کر رہی ہوں، اور آج کے بعد پلیز ایسے ڈرائیور کو میرے پاس کبھی مت بھیجنا، اس سے اچھا تو میں خود ہی گاڑی چلا لوں۔ جب وہ لڑکی اپنے شوہر سے یہ ساری باتیں کر رہی تھی، اتفاق سے فیروز دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ باتیں سننے کے بعد فیروز واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے فون پر بات ختم کر کے غصے میں پلٹ کر ہال میں آئی اور فیروز سے کہنے لگی، بھیا ہمیں ڈرائیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دراصل ہم نے کل ہی ایک ڈرائیور کو کام پر رکھ لیا ہے، میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی۔ فیروز نے کہا، چلو ٹھیک ہے میڈم، کوئی بات نہیں، آپ ایک کام کریں، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، آپ اسے رکھ لیں، آپ کو جب بھی ڈرائیور کی ضرورت ہونا مجھے ضرور یاد کرنا۔ لڑکی نے کہا، نہیں بھیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہوگی میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ فیروز نے کہا، ٹھیک ہے میڈم، اور یہ کہہ کر وہ چپ چاپ ان کے گھر سے نکل کر چلا گیا۔ جب فیروز گھر سے نیچے اتر رہا تھا تو اچانک کسی نوجوان لڑکے سے ٹکرایا۔ ٹکرانے کی وجہ سے اس لڑکے کا والیٹ نیچے گر گیا، لیکن وہ لڑکا اتنی جلدی میں تھا کہ اسے کچھ بھی پتا نہ چلا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ فیروز نے اس لڑکے کا والیٹ اٹھایا، اسے آواز دینے کی کوشش کی، لیکن وہ جلدی میں تھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ فیروز اس کا والیٹ لوٹانے کے ارادے سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب فیروز اس گھر کے پاس پہنچا تو اسے گھر کے اندر سے جھگڑنے کی آواز سنائی دی۔ دراصل وہ نوجوان لڑکا اس لڑکی کا ایکس ہسبینڈ تھا اور وہ اس لڑکی سے پیسے لینے کے لیے آیا تھا اور جبرن وہ اس لڑکی سے پیسے مانگ رہا تھا۔ یہ سارا ماجرا فیروز دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا۔ لڑکی غصے میں اس لڑکے سے کہہ رہی تھی، تم ابھی کے ابھی میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، ہمارے ڈائیورس کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب بھی تم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو، اگر میں نے پولیس کو بلا لیا تب تمہیں پتا چلے گا۔ لڑکا کہنے لگا، اچھا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، لگتا ہے تمہیں اپنی بھاشا میں سمجھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکے نے اپنا بیلٹ نکالا تاکہ وہ اس لڑکی کو مارے۔ جیسے ہی وہ بیلٹ اس لڑکی کو مارنا چاہتا تھا، آگے بڑھ کر فیروز نے بیلٹ کو پکڑ لیا اور لڑکے کے گال پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ لڑکے کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اچانک اس لڑکی کی مدد کے لیے وہاں کوئی آ جائے گا۔ وہ ظالم لڑکا اس لڑکی سے کہنے لگا، اچھا تو تم نے اب ایک مسلمان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ لڑکی کہنے لگی، یہ میرا دوست ووست کوئی نہیں ہے اور تم ابھی کے ابھی میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ وہ لڑکا ڈر کے مارے کہنے لگا،
किसी और को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहां से जाता हूं, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारा ये दोस्त कब तक तुम्हें बचाएगा। जब वो लड़का वहां से जाने लगा तो फिरोज ने उसे आवाज देकर कहा, अपना वॉलेट लेते जा। जल्दबाजी में आते हुए नीचे गिर गया था, मैं वही लौटाने के लिए यहां आया था। उस लड़के के जाने के बाद फिरोज ने उस लड़की से कहा, यहां जो कुछ भी हो रहा था मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। मैडम, मैं चलता हूं। यह कहकर फिरोज जैसे ही आगे बढ़ा, लड़की ने उसे आवाज देकर कहा, भैया रुको, मुझे आपसे माफी मांगनी है। फिरोज ने कहा, मैडम, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लड़की ने कहा, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगती हूं। मैंने आपको मुसलमान होने की वजह से नौकरी पर नहीं रखा। फिरोज ने कहा, मैडम, ये बातें तो मैंने पहले ही सुन ली थी जब आप कॉल पर किसी से बात कर रही थी। लड़की ने शर्मिंदगी के साथ कहा, मुझे आज पता चला कि हर कोई बुरा नहीं होता। अगर आज आप वक्त पर ना आ जाते तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। क्या आप आज से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं? फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, क्यों नहीं। फिर फिरोज कहने लगा, मैडम, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, हां भैया, क्यों नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।